بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز بٹ۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچے۔ مینار پاکستان پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ مختلف اداروں نے مینار پاکستان پر لوگوں کی آمد کے حوالے سے مختلف رپورٹس دی ہیں۔ ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ سے 1,05,000 لوگ وہاں پر موجود تھے، جبکہ ایک خفیہ ادارے کے مطابق 90 سے 95,000 لوگ مینار پاکستان پر آئے۔ پنجاب کے 2 مختلف ادارے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تعداد کے حوالے سے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق 70 سے 75,000 لوگ مینار پاکستان پر موجود تھے، جبکہ پنجاب کی ایک اور ایجنسی ہے جس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 65 سے 70,000 لوگ مینار پاکستان پر جلسہ گاہ پہنچے۔ اب قائد نون لیگ کی آمد کے حوالے سے مختلف اضلاع میں کارکنوں کو مینار پاکستان تک لے جانے کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی۔ نہ صرف نون لیگ کے مرکزی رہنما بلکہ بہت سے غیر سیاسی عناصر بھی استقبالیہ تیاریوں کے حوالے سے تقریبات کو مانیٹر کرتے رہے۔ تمام سابقہ ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں پر کڑی نظر رکھی گئی، یہاں تک کہ 21 اکتوبر کو لاہور روانگی کے موقع پر گاڑیوں کے نمبر اور لوگوں کی تعداد بھی نوٹ کی گئی۔ اگر میں ضلع جہلم کے حوالے سے بات کروں تو سابق MNA چودھری فرخ الطاف قافلہ لے کر GT روڈ سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنے ساتھ چودھری سعید اقبال، سابق MPA راجہ اویس خالد کے ہمراہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ 14 سے 1500 لوگ موجود تھے۔ یہ ایک وفاقی ادارے کی رپورٹ ہے۔ دوسرا ایک وفاقی ادارہ ہے، اس کے مطابق 15 سے 1600 لوگ لے کر سابق MNA چودھری فرخ الطاف مینار پاکستان پہنچے، جبکہ پنجاب کا ایک ادارہ ہے جو مانیٹر کر رہا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق سابق MNA چودھری فرخ الطاف 16 سے 1700 لوگ لے کر جہلم سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اگر بلال اظہر کیانی کی بات کریں تو ایک ادارے کے مطابق ان کے ساتھ 300 لوگ تھے، مطلوب مہدی کے ساتھ 7 سے 800 لوگ تھے، عابد اشرف جوتانہ کے ساتھ 4 سے 500 لوگ تھے، مہر محمد فیاض کے ساتھ 250 سے 300 لوگ تھے۔ عابد اشرف جوتانہ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ شہرازی صاحب بھی موجود تھے اور یہ ملا کر تعداد انہوں نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ سابق MPA چودھری ندیم خادم کے حوالے سے جو ایک وفاقی ادارہ ہے اس کی رپورٹ ہے کہ 700 سے 800 لوگ لے کر چودھری ندیم خادم لاہور کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ پنجاب کی ایک ایجنسی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ندیم خادم کے ساتھ 6 سے 700 لوگ موجود تھے۔ ایک پنجاب کی جو ایجنسی ہے اس کے مطابق مطلوب مہدی کے ساتھ 800 لوگ موجود تھے، بلال اظہر کیانی کے ساتھ 4 سے 500 لوگ موجود تھے۔ پنجاب کی ایک ایجنسی یہ کہتی ہے کہ بیرسٹر تیمور کے ساتھ 14 سے 1500 لوگ موجود تھے۔ اب اگر مجموعی طور پر نظر ڈالی جائے تو سابق MNA چودھری فرخ الطاف بازی لے گئے ہیں۔ ضلع جہلم سے تمام اداروں کی رپورٹس کے مطابق مجموعی طور پر وہ 16 سے 1700 لوگ لے کر لاہور روانہ ہوئے ہیں۔ بیرسٹر تیمور بھی پہلے نمبروں میں شامل ہیں، لیکن باقی تمام لوگ جو مسلم لیگ نون کے درینہ عہدیداران کارکنان تھے ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس حوالے سے مایوس کن رہی ہے اور وہ کوئی متاثر کن تعداد لے کر اپنے قائد کے استقبال کے لیے مینار پاکستان نہیں پہنچے۔ اب ضلع جہلم کے حوالے سے جو مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق ضلع جہلم سے کل 6 سے 7,000 لوگ مینار پاکستان لاہور کی طرف روانہ ہوئے، اور ایک ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ 4.5 سے 5,500 لوگ لاہور روانہ ہوئے، یعنی کہ مجموعی طور پر 5,000 لوگ جہلم سے لاہور گئے۔ اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے
خطاب کے حوالے سے تو میرے خیال میں کوئی نئی بات یا نئی چیز یا نیا بیانیہ انہوں نے اپنے خطاب میں نہیں دیا. انہوں نے ملکی معیشت پر بات نہیں کی کہ اس کو کیسے بہتر بنانا ہے. اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کے چنگل سے کیسے جان چھڑانی ہے. نوجوان نسل کو انہوں نے کوئی واضح پیغام نہیں دیا, کوئی روڈ میپ نہیں دیا, ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. غربت, مہنگائی, بے روزگاری کا کیسے خاتمہ کرنا ہے, اگرچہ کہ وہ کچھ بل جو ہے وہ دکھاتے رہے بجلی کے اور موازنہ کرتے رہے اپنی حکومت کا اور پھر 2022 کا. تو 2022 میں تو ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. میرے خیال میں یہ موازنہ نہیں بنتا تھا, کیونکہ اگر پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت سے پیچھے جائیں تو مشرف دور میں اس سے سستی بجلی تھی, سستا پٹرول تھا, ڈالر کے ریٹ بھی بہت کم تھے. تو پھر اس ایسے موازنہ نہیں کیا جاتا, حالات و واقعات کے ساتھ چلا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی, اس پر کوئی واضح موقف انہوں نے نہیں دیا کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے. انہوں نے اپنے کچھ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کی, اپنے منصوبے گنوائے جو سابقہ ادوار میں انہوں نے شروع کروائے. اس میں موٹر ویز کا ذکر تھا, پلوں کا ذکر تھا, کچھ میٹرو ٹرین تھی, یا پھر گرین لائن بس سروس تھی کراچی والی. اور اس کے علاوہ وہ روتے دھوتے ہوئے دکھائی دیے, اپنا دکھ درد انہوں نے واضح بیان کیا. جب وہ اپنی فیملی ممبران سے ملے تو اس وقت بھی مریم نواز بھی اشکبار تھی, شہباز شریف تو کافی مسکراتے رہے, لیکن چہرے بتا رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کے پر کاٹ کر وطن واپس لایا گیا ہے. انہیں جتنا بتایا سمجھایا گیا تھا, چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے زیادہ نہ بول پائے. اشاروں میں انہوں نے کچھ بات کرنے کی, کچھ سمجھانے کی کوشش کی, کچھ گلے شکوے وہ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے دکھائی دیے. عمران خان کا نام لیے بغیر وہ ان کی تسبیح کا ذکر بھی کر گئے. میرے خیال میں تسبیح کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم لوگ سیاست میں ویسے ہی مذاہب کو انوالو کر لیتے ہیں, مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے. مذہب کارڈ سیاست میں نہیں چلنا چاہیے, سیاست میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تسبیح کوئی پڑھتا ہے, چاہے وہ سامنے پڑھے, چاہے چھپا کر پڑھے, چاہے دل میں پڑھے, یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. میرے خیال میں اگر عمران خان تسبیح پڑھتے تھے تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے ان کے فالوورز تھے, جتنے ان کے چاہنے والے تھے, میرے خیال میں شاید بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرنے لگے اور تسبیح پڑھنے لگے. اس میں کچھ بہتری تھی, کسی کا نقصان نہیں تھا. پھر کچھ خواتین کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ہمارے جلسے میں وہ ڈھول وغیرہ ڈانس وغیرہ نہیں ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک ویسے ہی انہوں نے بات کر دی, اس کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خیر, انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں, لیکن 9 مئی والوں کا انہوں نے نام نہیں لیا. ان کے خلاف بھی اشاروں میں ہی بات کرتے دکھائی دیے. 9 مئی والے کون تھے, ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ملک کو بربادیوں سے نکال کر جنت بنائیں گے. کیسے جنت بنائیں گے میاں صاحب؟ جیسے آپ کے وہ سابقہ ایم ایل اے توبہ ٹیک سنگھ والے فرما رہے تھے کہ جو میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرے گا اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا, وہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے. ایسے جنت بنائیں گے یا پھر کچھ روڈ میپ دیں گے, ملکی حالات اس قدر بہتر بنائیں گے کہ لوگ محسوس کریں کہ واقعی وہ کسی جنت میں رہ رہے ہوں. لیکن آپ نے کوئی واضح بات نہیں کی, اشاروں میں بات کرتے رہے. کیسے ملک کو بربادیوں سے نکالیں گے, کیسے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے, اس کا واضح طور پر آپ نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا. اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ انتقام کی نہیں خدمت کی سیاست کرنی ہے, خدمت کرنا چاہتا ہوں.
میاں صاحب کیسے خدمت کرنی ہے؟ ایسے ہی جیسے پہلے کرتے رہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی خدمت کریں جس سے عوام کی بھلائی ہو، بجلی، گیس، پیٹرول، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہوں، لیکن کیسے کم کرنی ہے یہ آپ نے نہیں بتایا۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر میاں محمد نواز شریف ملکی معیشت پر بات کرتے، نوجوانوں کے لیے روزگار، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کی بات کرتے، اس کا طریقہ کار بتاتے، اور خصوصاً 9 مئی کے حوالے سے جیسے انہوں نے ذکر کیا، تو وہ لوگ جو جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے عام معافی کروانے کی بات کرتے، تو شاید آج میاں محمد نواز شریف عوام کے دلوں میں گھر کر لیتے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس جیل سپرنٹینڈنٹ کا تو حوالہ دیتے رہے کہ جب ان کی اہلیہ کلثوم نواز بیمار تھی تو انہوں نے کہا کہ فون کر کے مجھے بتایا جائے یا مجھے فون کر کے پتہ کرنے دیا جائے کہ کلثوم نواز کی حالت کیسی ہے، لیکن بات نہیں کرنے دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ کر جیل سپرنٹینڈنٹ بلکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے اطلاع دی کہ کلثوم نواز صاحبہ کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی بتا دیتے کہ جیلوں کی اصلاحات کیسے کرنی ہے، جیلوں میں بہتری کیسے لانی ہے، کیونکہ آپ پر تو بیتی ہوئی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا رویہ تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کا، تو بہت سارے بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں بند ہیں یا پھر سیاسی قیدی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بتا دیتے۔ تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کی، اساتذہ سڑکوں پر ہیں، لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز کا ایشو ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بھی آپ نے بات نہیں کی۔ مہنگائی کے تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم ہیں، کیسے بڑھانی ہے اس پہ بھی آپ نے بات نہیں کی۔ پھر اداروں کے ساتھ کیسے روابط استوار کرنے ہیں اس پہ بھی آپ نے بات نہیں کی۔ میرے خیال میں آپ نے اپنا دکھڑا بیان کیا اور پھر اشاروں میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مخاطب کیا، یا پھر 28 مئی کے حوالے سے بات کی جو آپ نے دھماکے کیے تھے، یا پھر اپنے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کی۔ تو آپ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ چوتھی بار بھی آپ کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ 4 سال بعد آپ پاکستان واپس آئے ہیں، یہاں سے 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے علاج کروانے کے لیے، لیکن 4 سال بعد آئے، خود ساختہ جلا وطنی آپ نے اختیار کی۔ تو یہ بھی بتاتے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کی حالت کیسے بہتر بنانی ہے، جہاں پہ آپ اپنا علاج معالجہ بھی کروا سکیں اور غریب عوام بھی علاج معالجہ کروا سکے۔ صحت تعلیم کے حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی واضح نہیں کی۔ الیکشن میں آپ نے کیا بیانیہ اختیار کرنا ہے آپ نے نہیں بتایا، آپ نے صرف اشاروں میں یہی بتایا کہ ہمارا بیانیہ وہی ہے، ہم نے موٹر ویز بنائی، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے بسیں چلائی، ہم نے ٹرین چلائی۔ وہ تو ہو گیا، وہ ماضی کے قصے ہیں، مستقبل کا آپ نے روڈ میپ نہیں دیا۔ تو میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ ہاں، انہوں نے محتاط خطاب کیا، محتاط رویہ اپنایا، مخالفین کے خلاف کوئی نازیبا تقمیز الفاظ استعمال نہیں کیے، نوجوانوں کو اکسایا نہیں، بھڑکایا نہیں، اس کے علاوہ اداروں کے متعلق کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اپنے مخالفین کے متعلق کوئی بات کی۔ لیکن میاں صاحب آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے بھائی تو پی ڈی ایم کی چھتری تلے پرائم منسٹر بنے تھے، اب آپ نے مستقبل میں پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اے این پی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم یا دیگر جماعتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ اکیلے الیکشن لڑنا ہے یا پھر دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر لڑنا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی نہیں بنی ہے،
پرویز خٹک کی پارٹی نہیں بنی ہے، ان لوگوں کو ساتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا؟ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما شاید آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، ان کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ ٹکٹ کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے، کیونکہ بہت سارے آپ کے درینہ کارکنان، سابق ممبران اسمبلی متعدد اضلاع میں اس کشمکش میں ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے، اسی لیے مختلف اضلاع میں آپ کی پارٹی دڑے بندی میں تقسیم ہے۔ ضلع جہلم میں بھی یہی صورتحال ہے، اور 6 سے 7 رہنما الگ الگ دھڑا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ قافلے لے کر جہلم سے لاہور پہنچے، کوئی ان کے بارے میں واضح پالیسی نہیں بتائی کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں ان کو ٹکٹ دینے ہیں یا نہیں دینے۔ تو میرے خیال میں یہ پرانی باتیں آپ نے کی ہیں، زیادہ تر اپنا دکھڑا بیان کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ مستقبل قریب میں یا اگلے چند روز میں کوئی واضح طور پر روڈ میپ دیں گے اور پالیسی بتائیں گے، اپنا بیانیہ بتائیں گے کہ کیسے آپ نے الیکشن میں جانا ہے۔